نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، رکوع 1 آیت نمبر 31 اور 32۔ کذالک یضل اللہ من یشاء میں فریقین مومنین کافرین کے حال بطور تفریح فرمایا کہ ان مضامین حقہ اور امثلہ صحیحہ سے مومنین کے ہدایت میں ترقی ہوتی ہے اور خصوصی ہدایت مل جاتی ہے، اور کفار فجار منافقین کی ضلالت گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس جملوں کا تعلق علیہ 19 سے ہے کہ جہنم پر 9 فرشتے نگران ہوں گے، خازن ہوں گے، ورنہ اللہ کے لشکر کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو کے حوالے سے ائمہ تفسیر میں سے حضرت مقاتل کا قول ہے کہ یہ جواب ہے ابو جہل کے کلام کا۔ جب ابو جہل نے علیہ 19 کی آیت سنی تو ابو جہل نے قریش کے جوانوں کو خطاب کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط 19 بندے ہیں، اس کی تمہیں کیا فکر ہو سکتی ہے؟ اور امام بیہقی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ علیہ 19 تو ایک بیہودہ کافر جو قریشی تھا اور اس کا نام ابو الاسلین تھا، وہ بدبخت بول اٹھے کہ اے قریش کچھ فکر نہ کرو، ان 19 کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں دائیں ہاتھ سے یا دائیں بازو سے 10 کو اور بائیں بازو سے 19 کو دفع کر کے ان کا خاتمہ کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے بے وقوف و احمق ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے۔ 19 کا عدد تو یہاں اسی لیے بتلایا گیا کہ ان فرشتوں کے بڑوں اور ذمہ داروں اور نگرانوں کا عدد ہے، اور اس کی توجیہ بھی ہم نے کی تھی کہ 19 کیوں عدد بتلایا گیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے ماتحت خدائی خدمات کے حوالے سے، کفار فجار کو عذاب دینے کے حوالے سے لاتعداد فرشتے مقرر ہے، جس کا عدد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ چاہے تو بے انتہا فرشتوں کو خازن اور نگران بنا لیتے۔ اب بھی اگرچہ خازن جہنم کے خازن 19 ہے، مگر اس کے ان فرشتوں کے اعوان اور انصار بہت زیادہ ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنمی کو جہنم میں اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کے 70,000 باغیں ہوگی، ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، زنجیروں میں اغلال میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو آیات مذکورہ کا ماحول مقصود جہنم کا حال بیان کرنا مقصود ہے۔ عدد کی قلت
یا کثرت کی تعین یا انکشاف حکمت تخصیص یا عدم انکشاف تخصیص پر موقوف نہیں ہے۔ مقصود جہنم کے ہولناک المناک احوال کا بیان ہے، یعنی تذکیر بما بعد الموت کے اساس پر جہنم کا تذکرہ ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکے، عبرت حاصل کرے، خوف آخرت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، رشد و ہدایت کی طرف رجوع کرے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے، صحیح کرے، جدوجہد کرے، ایمان لائے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ وما ہی الا ذکر للبشر، جہنم کے احوال کا ذکر عالم بشریت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے تذکرہ ہے، نصیحت ہے، تاکہ لوگ یقین کر لے کہ ہم نے مرنا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اطل حقیقت ہے، الموت قدح کل نفس شاربها، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے اللہ کے بارگاہ مقدس میں حاضر ہونا ہے، میزان عدل قائم ہوگی، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، ہر بندے کو اس کا عمل دکھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ظاہر ہے کہ ان میزان عدل میں جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق کافرین، مشرکین، منکرین، منافقین کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور خاص کر یہ منافقین جو ہے یہ جہنم کے آخری گہرائی میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلے حصے میں ہوں گے۔ پھر جہنم کا عذاب تو بہت سخت ہے، یہاں تک کہ کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ ہم انسان بھی نہ ہوتے، مٹی ہوتی۔ آج جو ہمارا حشر ہو رہا ہے، ہم نے بدعمالیاں کی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے روگردانی کی ہے، اس کے نتیجے میں بطور سزا آج ہم ذلیل ہے، رسوا ہے، عذاب میں ہے، دردناک المناک عذاب میں ہے، نکلنے کا بھی راستہ نہیں ہے، موت بھی نہیں آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جو نظام عدل قائم ہوگی، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، وہاں پر اعمال صالحہ جس نے اختیار کیے ہے، مومنین مخلصین ہے، اس کے لیے جنات النعیم ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو یہ سمجھ لے کہ یہ تذکیر بما بعد الموت کی بنیاد پر جہنم کے احوال کا تذکرہ ہے ان دونوں آیتوں میں۔ کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، ہدایت کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وما یعلم، اور کوئی نہیں جانتا، جنود ربک، آپ کے رب کے لشکروں کو، الا ہو، اس کے سوا، وما ہی، اور نہیں ہے یہ بات ہے، یہ دوزخ کا بیان، الا ذکرہ، مگر نصیحت ہے، للبشر، انسان کے لیے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔